السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے خطرناک اور خوفناک قاتلوں کے بارے میں جانیں گے جو پوری دنیا میں قتل و غارت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، جیک دی ریپر، جس پر ہالی ووڈ کی کچھ موویز بھی بنائی گئی ہے۔ لندن کے جیک دی ریپر نے 5 قتل انتہائی بے دردی سے کیے تھے۔ یہ واقعہ 1880 کا ہے جو کہ لندن کے ایک شہر وائٹ چیپل میں پیش آیا۔ جیک دی ریپر نے 5 قتل ایک ہی طریقے سے کیے تھے اور اس کا قتل کرنے کا طریقہ یوں تھا کہ وہ گلے پر 2 بار چاقو سے وار کرتا اور بعد میں سارے اعضاء جسم سے نکال دیتا، جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ پولیس نے اس کیس میں 100 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، لیکن 30 دسمبر 1888 کو ریور تھیمز میں ایک لاش تیرتی ہوئی نظر آئی، جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جیک دی ریپر کی ہے، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ نمبر 4، بیل گنس۔ بیل گنس کا تعلق ناروے سے تھا اور یہ امریکہ کے شہر شکاگو میں رہتی تھی۔ 1893 میں بیل نے اینٹن سورسن نامی شخص سے شادی کی اور ان کے 4 بچے ہوئے۔ ان 4 بچوں میں سے اچانک 2 کی موت ہو گئی۔ بیل نے ان کی موت کا سبب آنتوں کی سوجن بتائی، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ ان بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا ہے۔ ان بچوں کی وفات کے اگلے ہی دن بیل کا شوہر اینٹن سورسن کی بھی موت ہو گئی۔ 1901 میں بیل کی ملاقات پیٹر گنس سے ہوئی اور 1902 میں ان کی شادی ہو گئی۔ بیل نے اس کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور دسمبر 1902 میں پیٹر کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا اور 1884 سے لے کر 1908 تک وہ تقریباً 40 افراد کو قتل کر چکی تھی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ بیل ان مرے ہوئے لوگوں کی انشورنس کرواتی اور ان کے مرنے کے بعد بیل کو ہزاروں ڈالرز ملتے۔ 28 اپریل 1908 کو بیل کی موت آگ میں جلسنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن یہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی موت کی جعل سازی کی۔ نمبر 3، ایڈ گین۔ اس کا تعلق امریکہ سے تھا اور اس کے بھیانک جرائم نے دنیا بھر میں بدنامی حاصل کی۔ اس پر مختلف فلمیں بھی بنائی گئی۔ گین نے 1957 میں پولیس کی توجہ اس وقت راغب کی جب برنس وارڈن نامی ہارڈ ویئر اسٹور کا مالک لاپتہ ہو گیا اور اس کو آخری بار گین کے ساتھ دیکھا گیا تھا، اور جب پولیس نے اس کے گھر کا دورہ کیا تو انہیں اس کی لاش ملی۔ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مزید تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ گین نے قبروں کو منظم طریقے سے لوٹ لیا تھا اور انسانی جسم کے اعضاء جمع کیے تھے، جس سے وہ گھریلو سامان مثلاً لباس اور ماسک تیار کرتا تھا۔ گین نے انسانی جلد سے کرسیاں اور کچرے کے ڈکے بھی بنائے تھے اور اس کے بستر کے اوپر سے انسانی کوپیاں بھی ملی، یہاں تک کہ کچن میں انسانی کوپیوں سے بنے ہوئے پیالے بھی ملے۔ یہ سب سامنے آنے کے بعد عدالت نے اس کی پاگل پن کی وجہ سے اس کو مقدمے کی سماعت کے لیے نااہل قرار دیا اور بعد میں اسے مختلف نفسیاتی اداروں میں قید کر دیا گیا۔ نمبر 2، ایچ ہومز۔ ہوم ایک امریکی فارماسسٹ تھا جو ایچ ہوم کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 1893 کا ہے کہ ہومز نے ایک محل بنایا جو اصل میں مرڈر کیسل یعنی قتل کا محل تھا۔ یہ محل 3 منزلوں پر مشتمل تھا اور یہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ ہومز لوگوں کو زہریلی گیس کے ذریعے قتل کرتا اور بعد میں اس کی لاش تہخانے میں لا کر اس پہ مختلف خوفناک قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، اور ایکسپیریمنٹ کے بعد جب لاش بیکار ہو جاتی تو وہ اس کی کال اتار کر اس کی کنکال یعنی اسکیلیٹن کو اسکولوں پر فروخت کر دیتا، لیکن آخرکار پولیس نے اسے پکڑ لیا اور 1896 میں اسے پھانسی دی گئی۔ ایچ ہوم پر 200 سے زائد افراد کو قتل کرنے کا الزام تھا، لیکن اس نے تقریباً 27 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ نمبر 1، ہیرولڈ شپمین، جسے ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے 218 مریضوں کو قتل کیا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس پہ شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 1972 میں اپنی قاتلانہ حرکت کا آغاز کیا تھا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی پریکٹس میں 71 مریضوں کو ہلاک کیا تھا۔ شپمین کی قسمت اس وقت ختم ہوئی جب ایک لڑکی نے دعویٰ کیا کہ اس نے نہ صرف اس کی ماں کو قتل کیا بلکہ جعلی وصیت پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد پولیس نے ہیرولڈ شپمین کو گرفتار کیا اور سن 2000 کے مقدمے کے بعد عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنائی، اور 2004 میں ہیرولڈ شپمین نے جیل کے اندر ہی خودکشی کر لی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو اپڈیٹس آپ کو جلدی ملتی رہیں۔